ختم قادریہ شریف کی محفل میں ہم حاضر ہیں، اور پابندی کے ساتھ ایک عرصے سے یہ سلسلہ فیضان عطار مسجد موسمیات میں انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں آپ یہ چیز شامل کر لیں، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موسمیات پہ رہتے ہیں، صفورہ گوٹ پہ رہتے ہیں، جوہر پر رہتے ہیں تو ہی آئیں۔ کراچی میں مختلف مقامات پر یہ سلسلہ منعقد ہوتا ہے، اور اتوار کے دن میں ایک عرصہ دراز سے مجھے یاد پڑتا ہے 2004 یا 2005 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ، آج کوئی 18-19 سال ہو گئے۔ تو اتوار کو گزارنے کا ایک بہترین اور جو سنہری چانس ہے نا، وہ یہ ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اور یقین کیجئے، آج تو موسم بھی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ، یقین کیجئے کہ ایسے وقت میں کہ جب چھٹی والا دن ہو، بس سکون سے جب ایک شوق رکھنے والا ان محفلوں کا حصہ بنتا ہے نا، تو اسے لذت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ صرف لذت اور کیفیت ہی نہیں، بلکہ میں اپنے مشاہدات بتاؤں، بلکہ اپنا تجربہ بھی بتاؤں کہ اللہ پاک ان ہفتہ وار اجتماعات کی برکت سے کسی خاص مقصد کو لے کر آئیں گے، بگڑا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فارمل بات ہے، آپ اگلی بار کسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر آئیں، نیت کر کے آئیں کہ انشاءاللہ اس محفل کے صدقے میرا کام بن جائے گا۔ آپ دیکھیے کیسے آپ پر غیب کے دروازے کھلتے ہیں۔ شروع میں تو جب میں بہت چھوٹا تھا، 2004-05 کی جب میں بات کر رہا ہوں، تو 2005 سے میں نے پڑھنا شروع کیا ختم قادریہ شریف۔ تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بیان بھی کیا کرنا ہے، چونکہ تھوڑا تھوڑا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جب پڑھ رہے ہوتے یا کافی انت الکافی، تو جو ہمارے پاس لکھا ہوا آتا تھا تو بس اسی کو پڑھتے تھے۔ تو جیسے مثال کے طور پر کسی ڈائری میں مجھے لکھ کر دے دیا گیا، میں نے ڈائری سے کسی کتاب سے لے کر اتارا، تو اب اس میں لکھا ہوا ہے یا کافی انت الکافی کا پیغام انبیاء کرام علیہم السلام بھی دیتے چلے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ صحابہ تک منتقل ہوا ہے، اور پھر صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یہ کوئی جنرل باتیں ہیں، فارمل باتیں ہیں، جس کو ہم سن رہے ہیں یا جس کو ہم صرف پڑھ کر گزار رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک بیان ہے کہ انبیاء کرام بھی یہ پیغام دیتے آئے ہیں، صحابہ بھی یہ پیغام دیتے آئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ نیچے آیت بطور دلیل پیش کی گئی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، پھر وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اب یا کافی انت الکافی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسی بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایک توکل دینے والی ذات، تیری ذات پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہے۔ یا کافی انت الکافی، اے کفایت کرنے والے مولا تو ہمیں کافی ہو جا۔ تو جب بندہ اس کا قلب سے اظہار اور اقرار کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر قلب سے اظہار اور زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ پھر آگے آپ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ خذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر غوث پاک کی بارگاہ میں التجا اور حاضری۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ بندہ جب ذہنی طور پر اور قلبی طور پر ان باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے نا، تو پھر اس پر رحمت کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورہ طلاق میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے، راہ نکال دیتا ہے۔ اور کیسی راہ نکالتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مجھے روزی مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ مولوی صاحب، علامہ صاحب، امام صاحب یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ تو واقعی کچھ اس وظیفے میں پاور ہے، جبھی تو آپ کو بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، اتوار کا دن ہو، چھٹی کا دن ہو، لوگ پیسہ خرچہ کر کے کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے، کہیں انٹرٹین ہونے کے لیے، کہیں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، کہیں ٹکٹ لے کر گھومنے پھرنے چلے گئے۔ لیکن بات آتی ہے، اگر اچھی تربیت ہو رہی ہے تو بچوں کو ضرور اس میں لائیں، چاہے جائے کہ وہ مستیاں نہ کریں، وہ بہت زیادہ تنگ نہ کریں، ان کو پہلے سے ذہن سازی ہو کہ بھائی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ
بچوں کو دوسری جگہوں پر لے جاتے ہیں تو یہاں بھی اہتمام سے لائیں. اور پھر آپ کا وقت کتنا لگ رہا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگتا. کبھی کبھی میں نہیں آتا تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ مودین صاحب نے 10 منٹ میں نمٹا دیا تھا. تو اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. کوشش کریں کہ اس نماز ظہر سے متصل جو 1 گھنٹہ ہے نا، اس کو آپ وقف کر دیں مسجد کے لیے کہ بھئی یہ مجھے اینی ہاؤ مسجد میں دینا ہے. پورے ہفتے میں آپ کو 1 گھنٹہ دینا ہے نمازوں کے علاوہ. نمازوں کی تو پابندی کرنی ہے. تو یہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا لیں گے نا. آج دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا، میں بھی آپ ہی کی طرح بیٹھتا تھا سامنے، ان بچوں کی طرح بیٹھا ہوتا تھا. تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ یار میں بیٹھا ہوں گا اور میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ تو بہت تھوڑے ہیں. آپ کبھی امیر رمضان مسجد آ کر دیکھیں ناظم آباد کی، یا کبھی ہمارا کوئی اور ماہانہ اجتماع آ کر دیکھیں تو وہاں سینکڑوں بلکہ بڑی راتوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے بیٹھ کر ہم اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کیفیت بندی، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اس پر قائل ہوئے، تو کبھی کبھی یہ ذہن میں آتی ہے بات، تو فوراً سے پھر یہ بات یاد آ جاتی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ کی ذات پر توکل کرو تو وہ فہو حسبو، کافی ہو جاتا ہے. پھر آپ کی ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. اور صرف یہ ایک چیز نہیں ہے، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں بارہا یہ بات یہاں بتا بھی چکا ہوں کہ مدینہ پاک کی حاضری کی تڑپ لے کر آئے ہیں. کبھی زندگی میں مدینہ نہیں دیکھا لیکن تڑپ لے کر آئے ہیں کہ مدینہ پاک جانا ہے. 2006 سے یا 7 سے یا 8 سے کنٹینیو کیا ہے. بلکہ ایک خوش نصیب مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں پھر واقعہ سناؤں گا، شاید پہلے بھی سنایا ہے، کہ جب پڑھا جا رہا تھا نا امیر رمضان مسجد میں یا رسول اللہ انظر حالنا، اس نے آنکھیں بند کر کے بھائی مجھے خود بتایا اس نے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا تو میں پہنچ گیا سنہری جالیوں کے قریب. کبھی زندگی میں مدینہ نہیں دیکھا تھا، سوچتا تھا کہ میرا بھی بلاوا آئے گا. تو میں پڑھنے لگا آنکھوں کو بند کر کے، جو میں نے ویڈیوز میں تصویر میں دیکھا تھا میں اس کو امیجن کرنے لگا، تصور کرنے لگا کہ اب میں سرکار کے روزے کے بالکل قریب ہوں. اور پھر اس وقت میں ایک یہ اشعار بھی پڑھتا تھا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے بعد. تو یہ وظائف کے ساتھ پڑھے جا رہے تھے. اب وہ پہنچ گیا مدینہ طیبہ کی خوبصورت اور حسین وادیوں میں، پڑھنے لگا. وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک مدینہ طیبہ نہیں دیکھا تھا. کب کی بات ہے؟ 2008 کی. ابھی وہ مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، عصر سے مغرب اجتماع ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوا ہے، ملاقات کر کے فون بند کیا تھا اس نے نماز کی وجہ سے، مسجد میں داخلے کی وجہ سے. کہنے لگا جب میں باہر نکلا تو جیسے ہی میں مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو مجھے فون آیا، اور کسی ٹریول والے کا، اور وہ کہنے لگے کہ آپ اپنا پاسپورٹ لائیں، اس بار آپ کو حج پر ہمارے ساتھ چلنا ہے. اب وہ جو بھی کنڈیشن ہوگی خدمت کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ بلاوا آیا نا، بلاوا آیا. اور کیسا بلاوا آیا کہ ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے، چند گھنٹے کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ کام ہو گیا. تو کام بنتے ہیں. میں نے بڑے بڑے معاملات حل ہوتے دیکھیں اس اجتماع میں پابندی سے آنے کی برکت سے. لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہو. ایسا نہ ہو کہ موسمی برساتی بن جائے بھائی کہ چلو 2-4 ہفتے گزار لیتے ہیں، پھر میری جاب شروع ہوگی، میرا کام شروع ہو جائے گا تو پھر تو میں اس میں لگ جاؤں گا، تو ٹائم پاس کر لوں یا وقت گزار لوں. تو ایسے نہیں چلے گا. مستقل مزاجی کے ساتھ باندھنا ہے کہ اللہ پاک نے جب اس سلسلے سے جوڑا ہے تو انشاءاللہ جڑے رکھنا ہے اپنے آپ کو. آپ دیکھیے کیسی بہاریں آپ پر کھلتی ہیں. اور پھر بڑے